والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں کہ فعل کے ساتھ جو فاعل کی ضمیر مل کے آتی ہے اس کو ضمیر مرفوع متصل بولتے ہیں، جیسے ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ آخر میں تا، تما، تم، تو، نا، یہ سب ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل ہم نے پڑھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتنا، انا اور نہ۔ آج ہم پڑھیں گے ضمیر منصوب منفصل کے بارے میں۔ ضمیر کیونکہ وہ ضمیر ہے، منصوب اس لیے ہے کیونکہ وہ مفعول واقع ہوتی ہے، اور ہم نے پڑھا کہ مفعول پر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ نصب سے ہے نا، ہم نے پڑھا تھا زبر کو نصب بھی کہتے ہیں اور فتح بھی کہتے ہیں، یعنی زبر کے دو نام تھے، اور نصب اور فتحہ۔ تو نصب سے اس کو منصوب کہتے ہیں، یعنی جس کلمے پر زبر اس کو منصوب کہا جاتا ہے۔ ضمیر منصوب منفصل یہ ہوتی ہیں ایایا، ایایا آتا قرآن پاک میں، ایایا فرحبون، مجھ سے ڈرو، ایایا۔ باہر متکلم کے لیے آئے گا ایایا، جمع متکلم کے لیے آئے گا ایانا۔ ہم قرآن پاک میں ما کنتم ایانا تعبدون، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ دنیا میں جن کو اپنا شریک بنا رہے ہیں، وہ فلانا بھی ہے، یہ فلانا بھی ہے، کل یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں، کل وہ اللہ کے دربار میں کہیں گے ما کنتم، نہیں تھے تم ایانا ہماری، تعبدون عبادت کرتے، ایانا ہماری۔ ایایا باہر متکلم کے لیے اور ایانا جمع متکلم کے لیے۔ ایاکا باہر مذکر حاضر کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ایاکا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی آپ کی، تو ایک کی، ایاکا باہر مذکر حاضر کے لیے، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ایاکا آپ، ہاں آپ ایک۔ تسمیہ کے لیے آئے گا ایاکما، تم دونوں مرد۔ جمع کے لیے آئے گا ایاکم، جمع مذکر حاضر کے لیے، جمع مذکر حاضر۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والحسد، تم بچو حسد سے، ایاکم والظن، بچو تم برے گمان سے۔ تو وہاں پر لفظ آ رہا ہے ایاکم، تو ایاک آئے گا باہر مذکر حاضر کے لیے، ایاکما آئے گا تسمیہ مذکر حاضر کے لیے، اور ایاکم آئے گا جمع مذکر حاضر کے لیے۔ واضح ہو گیا بھائی یہاں تک؟ ایاکا باہر مذکر حاضر کے لیے، ایاکما تسمیہ مذکر حاضر کے لیے، اور ایاکم جمع مذکر حاضر۔ ایاکی آئے گا واحد مونس حاضر کے لیے، ایاکی واحد مؤنث حاضر کے لیے۔ ایاکم آئے گا تسنیہ مونس حاضر کے لیے،
یہ کیا پڑھیں بھائی؟ ضمیر منصوب منفصل. ایاکما تم دونوں وقت، ایاکنا جمع مؤنث سالم کے لیے. ایاکنا آئے گا بھائی جمع مؤنث حاضر کے لیے آئے گا ایاکنا. ایا کی واحد مؤنث حاضر کے لیے، ایاکما تسنیہ مؤنث حاضر کے لیے، اور ایاکم جمع مؤنث حاضر کے لیے. ایاہو واحد مذکر غیب کے لیے، ایاہو ہو واحد مذکر غائب کے لیے. یہ اوپر ایا یا ایانا یہ متکلم کے لیے تھے. ایاکا ایاکما ایاکم یہ مذکر حاضر کے لیے، ایاکی ایاکما ایاکنا یہ مؤنث حاضر کے لیے، ایاہو واحد مذکر غائب کے لیے. ایاہما تسنیہ مذکر غائب کے لیے. ایاہما جمع کے لیے آئے گا ایاہم. ایاہو واحد مذکر غائب کے لیے، ایاہما تسنیہ مذکر غائب کے لیے، اور ایاہم جمع مذکر غائب کے لیے. ٹھیک ہے بھائی؟ ایاہو واحد مذکر غائب کے لیے، ایاہما تسنیہ مذکر غائب کے لیے، اور ایاہم جمع مذکر غائب کے لیے. ایاہا واحد مؤنث غائب کے لیے، ایاہما تسنیہ مؤنث غائب کے لیے، ایاہن جمع مؤنث غائب کے لیے. ایاہا واحد مؤنث غائب، ایاہما تسنیہ مؤنث غائب، اور ایاہن جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ 14 سی ہو گئی. دو متکلم کے ایا یا واحد متکلم کے لیے، ایانا جمع متکلم کے لیے. تین مذکر کے لیے حاضر، ایا کا واحد مذکر حاضر کے لیے، ایاکما تسنیہ مذکر حاضر کے لیے، ایاکم جمع مذکر حاضر کے لیے. ایا کی یہ تین مؤنث حاضر کے، ایا کی واحد مؤنث حاضر، ایاکما تسنیہ مؤنث حاضر، اور ایاکم جمع مؤنث حاضر. مذکر غائب کے لیے تین صیغے، ایاہو واحد مذکر غائب کے لیے، ایاہما تسنیہ مذکر غائب کے لیے، اور ایاہم جمع مذکر غائب کے لیے. ایاہا واحد مؤنث غائب کے لیے، ایاہما تسنیہ مؤنث غائب کے لیے، اور ایاہن جمع. یہ آ گئے غائب کے صیغے. وہ مذکر غائب، یہ مؤنث غائب. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اس میں کوئی اشکال ہو وہ بتائے، پھر آگے بڑھتے ہیں. آسان ہے؟ ٹھیک ہے، یاد کرنے پڑے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں ضمیر، یہ ساری ضمیریں ہیں، ایایا، ایانا، ایاکا، منصوب اس لیے کیونکہ یہ مفعول ہو کے استعمال ہوتی ہے. یہ جہاں بھی آئیں گی مفعول ہو کے استعمال ہوگی.
اس لیے اس کو منصوب کہتے ہیں. اور ہم نے کل پڑھا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جیسے ضرب زید امرا، ہم نے کل مثالیں پڑھی. شرب زید ماء، فاعل پہ ہمیشہ پیش آتی ہے اور مفعول پہ ہمیشہ زبر آتی ہے. تو مفعول ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. منفصل اس لیے کیونکہ یہ فعل سے الگ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں جہاں بھی آپ دیکھیں ایاک نعبد، اب نعبد فعل ہے، ایاک الگ آ رہا ہے، جدا ہے نعبد فعل سے. و ایاک نستعین، نستعین فعل ہے، ایاک الگ مفعول آ رہا ہے، فعل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، فعل سے الگ ہے، اس لیے منفصل الگ ہے. واضح بھائی؟ اس کے بعد ضمیر منصوب متصل، کون سا فعل بھائی لے؟ ضرب میں لے لیں، ضربنی واحد متکلم. ضرب فعل ہے، نون جو ہے یہ ضمیر ہے. ضرب انہوں نے کہا بے شمار لفظ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یہ اس پہ اکرمن ہے نا، میری عزت کی، اہانن میری اہانت کی. ٹھیک ہے. ضربنی بعد متکلم. دیکھیں اس میں ضمیر کون سی چیز ہے بھائی؟ یہ نہیں، یہ ضمیر. ضربنا بے شمار قرآن پاک میں انا خلقنا الانسان، خلقت یہ آئے گا نا، ٹھیک ہے. خلقنا، ہاں ہم نے ماضی کی زارا بنا، ہم نے زارا اس نے مارا نہ ہمیں. زارا اس نے مارا نہیں مجھے، مارنے والا فاعل جس کو مارا ہے وہ مفعول ہے. زارا اس نے مارا نہیں مجھے. شانی بانی اس نے پلایا مجھے، شانی بانا اس نے پلایا ہمیں. زارا بانی واحد متکلم کے لیے اور زارا بنا جمع. اس میں متکلم کی ضمیر کون سی بھائی؟ یہ آگے بھائی متکلم کے. اب ہے مذکر حاضر. زارا باقا، اس میں کون سی ضمیر ہے بھائی؟ اس نے مارا کا تجھے. زارا با کب آئے گا بھائی؟ بعد مذکر حاضر کے لیے. زارا باکما یہ آئے گا بھائی تسنیہ مذکر حاضر کے لیے. زارا با اس نے مارا کما تم دونوں کو. زارا باکم اس نے مارا تم سب کو. یہ ہے مذکر حاضر. سمجھ آ رہی بھائی؟ مشکل تو نہیں. کا کما کم یہ مذکر حاضر کے لیے ہے. زارا باقی اس نے مارا تجھ ایک عورت کو. زارا باقی بعد مونس حاضر کے لیے زارا باقی. تسنیہ مونس حاضر کے لیے زارا باقما. جمع مونس حاضر کے لیے زارا با کننا. زارا باقی باہر مونس حاضر کے لیے زارا باقما. تسنیہ مونس حاضر کے لیے اور زارا باقنا جمع مونس. اس میں ضمیر زارا باقی میں کون سی ہے؟ کی. آگے والی صیغے میں کما اور آگے والی صیغے میں کننا. زارا باقی اس نے مارا تجھ ایک عورت کو. زارا باقما اس نے مارا تم دونوں عورتوں کو. زارا باقم اس نے مارا تم
سب ٹھیک ہو گیا بھائی. یہ ہو گئے بھائی ہمارے 23 مونس آدر اس لیے. آپ اس میں کوئی بھی فعل لیں, آپ کوئی لفظ بولیں, کوئی بھی لفظ آپ اس مطلب پہ لیں, ضمیر منصوب متصل, کوئی بھی لفظ بولیں. فتح کا, ہاں فتحانی, اس نے کھولا مجھے. فتحنا, فتحقا, فتحکما, فتحکم, فتحکی, فتحکما, فتحکن. نصرانی, اس نے مدد کی میری. نصرنا, اس نے مدد کی. زارا باقا, اس نے مدد کی آپ کی, تم ایک مرد کی. زارا باقما, تم دونوں کی اس نے مدد کی. زارا باقم, اس نے مدد کی تم سب کی. زارا باقی, اس نے تو ایک عورت کی مدد کی. نصرہ کی, نصرہ کما, نصرہ کن, نصرہ کن, آسان ہے. خالقنی, اس نے پیدا کیا مجھے. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین. تو خالقنی, خالقنا, خالقنی اس نے پیدا کیا مجھے. خالقنا, اس نے پیدا کیا ہمیں. خالقہ کا, اس نے پیدا کیا تو ایک مرد کو. خالقکما, اس نے پیدا کیا تم دونوں مردوں کو. خالقکم, اس نے پیدا کیا تم سب کو. خالقاکی, اس نے پیدا کیا تجھے ایک عورت کو. خالقکما, خالقکن, کوئی چیز, کوئی لفظ نہیں ہے, چیز یہی ہو. اب پتہ چلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, جس نے پیدا کیا تمہیں. یہ فعل جو ہوتا ہے, یہ ساتھ جو ضمیر فعل کے مل کے آتی ہے, ہم نے کہا تھا منصوب, اس کو ضمیر منصوب متصل بولتے ہیں. باہر مذکر غیر کے لیے آئے گا ضربہ, کیا آئے گا بھائی؟ ضربہ, اس نے مارا اس ایک مرد کو. تسنیہ مذکر کیا ہے کہ ضربہما, ضربہ, اس نے مارا ان دونوں مردوں کو. جمع مذکر کے لیے آئے گا ضربہم, اس نے مارا ان سب مردوں کو. یعنی واحد مذکر غائب کے لیے آئے گا ضربہو, تسنیہ کے لیے ضربہما, جمع کے لیے ضربہم. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ مشکل تو نہیں. مونس غائب, ضربہ ہا, واحد مونس غائب کریں گے. ضربہما, تسنیہ مونس غائب کریں گے. ضربہن, یہ آئے گا بھائی جمع مونس غائب کریں گے. ضربہا, واحد مونس غائب. ضربہما, تسنیہ مونس غائب. ضربہن, جمع مونس غائب. اب یہ کتنے سی ہوگی؟ 2 متکلم کے, 3 مذکر عادل کے, 3 مونس عادل کے. 3 مذکر غائب کے اور 3 مونس غائب کے. 3 اور 3 6, 6 اور 6 12 اور 2 14 سے. آپ کوئی عربی کلام میں لفظ قرآن پاک میں استعمال ہے, آپ اس کو اس طریقے سے لے آئے, وہ پوری گردان میں کوئی لفظ نہیں ہے. شاریبانی, اس نے پلایا مجھے. شاریبانا, اس نے پلایا ہمیں. شاریبا باقا, اس نے پلایا تجھے ایک مرد کو. شاریبا کما, شاریبا کم, شاریبا کی, شاریبا کما, شاریبا کننا, شاریبا ہو, شاریبا ہما, شاریبا ہم, شاریبا ہا, شاریبا ہما اور شاریبا ہننا. اس ضمیروں کو ضمیر منصوب متصل بولتے ہیں. ضمیریں ہیں نی, نا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا. ضمیریں نا ساری. منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری مفعول واقع ہوتی ہے. ساری کی ساری ضمیریں مفعول ہے. مفعول پتہ نا جس پر فاعل کا. اب دیکھیں ضربانی, اس نے مارا مجھے. ضرب مارنا فعل ہے, وہ مارنے والا فاعل, جس کو مارا ہے وہ
ضربنا اس نے مارا ہمیں، ضربہ مارا مارنا فعل، مارنے والا وہ مار ہمیں رہا، ضربہ کا اس نے مارا تجھے، ضربہ فعل مارنے والا فاعل، اور آپ جس کو مار پڑ رہی ہے وہ مفعول ہے۔ ان کو منصوب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے مفعول واقع ہوتے ہیں۔ پتہ نا آپ کو مفعول کا کسے کہا جاتا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ اور متصل اس کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا سارے کے سارے فعل کے ساتھ مل کے آ رہے ہیں، سارے کے سارے فعل کے ساتھ مل کے آ رہے ہیں۔ بڑے ضمیر مجرور متصلیاں بہت ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، ضمیر منصوب منفصل کہتے ہیں ایجا یا ایجانا متکلم کے لیے، ایجا کا ایجاکما ایاکم مذکر عدد کے لیے، ایجا کی ایجاکما ایجاکنا مؤنث عدد کے لیے، ایجاہو ایجاکما ایجاہم یہ مذکر غائب کے لیے، ایجاہا ایجاکما ایجاہن۔ اور ضمیر منصوب منفصل کے یہی الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں عربی کلام میں استعمال ہوئے۔ ضمیر منصوب منفصل کے ان لفظوں کے علاوہ، ان 14 کلمات کے علاوہ اور کوئی کلمہ استعمال نہیں ہوتا۔ ضمیر منصوب منفصل جہاں بھی آئے گی وہ ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، ان صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ ہوگی۔ ضمیر منصوب متصل یہ ہے، متکلم کے لیے ضربنی ضربنا، مذکر حاضر کے لیے ضرباکا ضرباکما ضرباکم، مؤنث حاضر کے لیے ضرباکی ضرباکما ضرباکم، مذکر غائب کے لیے ضرباہو ضرباکما ضرباہم، مؤنث غائب کے لیے ضرباہا ضرباکما ضرباہم۔ یعنی کہ ہر وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ مل کے آئے وہ ضمیر منصوب متصل کہلاتی ہے۔ یہ تو فعل ہے، ٹھیک ہے ذرا، اور یا یہ کیا ہے؟ یہ ضمیریں جیسے ہوا ہما ضمیریں تھیں، ضمیر الگ آ رہی ہے سر؟ نہیں یہی ضمیر، یہ پورا کرنا یہ پورا ضمیر ہی ہے، ایسے پورا کرنا ہی اس کا سب کی ترجمہ کیا ہے؟ ایجایا میں، ایجانا ہم، ایجا کا تو ایک مرد، ایجاکما تم دونوں، ایجا کا ہم تیری ہی نابودوں پر، ایجایا فرحبون مجھ سے ڈرو، ایسی ہے مجھ سے، ایسے ایجا کی تو ایک، ایجاکما ایجاہو وہ ایک، ایجاہما وہ دونوں، مانا وہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضمیر منصوب متصل میں الفاظ استعمال ہوں گے۔ آپ کوئی بھی لفظ ان اوزان پہ لے آئیں وہ آپ کو ضمیر منصوب متصل بنانا، یاد کرنا اور پڑھنا آسان۔